پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، جانشین پیغمبر، یار غار مزار، رمز شناس نبوت، پاکیزہ اور معطر، خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ المومنین، فدائے ذات مصطفیٰ، پروانے ذات رخ مصطفیٰ، دنیا کے سب سے مقدس ترین ہستی کے سب سے قریب ترین دوست، خلیفہ راشد، انبیاء سابقین کے بعد سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ انسان، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، آپ کی زندگی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور کے مصلی پر کھڑے ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والے، میرے نبی کے ساتھی، ایمان والوں کے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال 22 جمادی الثانی میں ہو۔ آپ تاریخ اسلام کے وہ نیر کعبہ ہیں، آپ تاریخ اسلام کے وہ چمکتے ہوئے آفتاب ہیں، آپ دنیا صداقت کے وہ عظیم تاجدار ہیں کہ آپ کی مثال زمانے میں قیامت تک پھر پیدا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ پھر فرمایا، میرا خلیل میرا اللہ ہے، ابو بکر تو میرا دوست اور میرا بھائی۔ بقول اقبال، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے مبعوث فرمایا گیا، جب مجھ پر رسالت کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا گیا، سارے مشرکین مکہ نے میرا انکار کیا، سب نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ فرمایا، اس وقت ایک ابو بکر تھا جو کہہ رہا تھا، حضور اللہ کی قسم آپ سچے، آپ سچ فرما رہے ہیں۔ معراج کے بعد جب سب سے پہلے حضور نے اطلاع دی کہ مجھے اللہ نے فلسطین سے آسمانوں تک پہنچایا، تو سارے مشرکین، سارے زمانے کے کفر میدان میں آ کھڑے ہوئے، کہا کیا کہتا ہے، کیسی بات کرتا ہے۔ فرمایا، اس وقت سوائے ابو بکر کے کوئی نہ تھا جس نے میری تصدیق کی۔ یہی نہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام پر مال لگایا، اولادیں لگائیں، جان لگائی، اور جو کچھ ہو سکا سب کچھ قربان کرنے کے بعد آپ کے دل میں ابھی بھی یہ تمنا تھی، کاش کہ میرے خون کا ذرہ ذرہ عزت رسول پر قربان ہو جاتا، تو پھر بھی یہ سودا سستا تھا، مہنگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تو میرا زندگی کا بھی رفیق ہے، تو ہجرت کا بھی رفیق رہا۔ پھر فرمایا، حوض کوثر میں بھی تو میرا رفیق ٹھہرے۔ یہ جناب صدیق اکبر کی عظمت ہے، محبت اور اطاعت میں ایسی زندگی گزاری کہ عمر بھی 63 سال پائی۔ حضور بھی 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے، صدیق اکبر بھی 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور عظمت اللہ نے دنیا کو دکھائی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کا مجمع لگو۔ حضور نے فرمایا، میرا ایک امتی ہے، کل قیامت کے دن جب وہ جنت کے دروازوں پر آئے گا، جنت کے 8 دروازے اس کے استقبال میں مرحبا مرحبا کہتے۔ سلمان فارسی کھڑے ہو گئے کہ حضور اتنی بلند عظمت، اتنی بڑی شان، آپ کی امت میں حضور کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے سامنے بیٹھے ابو بکر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا، وہ عظیم امتی، وہ میری امت کا فخر، وہ ابو بکر بن ابو قحافہ ہے۔ وہ ابو بکر ہے جو ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، جنت کے 8 دروازے اس کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں اور کہیں گے کہ ابو بکر یہاں سے گزریے، ابو بکر یہاں سے گزریے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جنہوں نے مجھ پر احسان کیا، میں نے اپنی زندگی میں سارے احسانوں کے بدلے چکا دی۔ پھر فرمایا، ابو بکر کا احسان باقی ہے، ابو بکر کا احسان مجھ پر باقی ہے، اور یہ احسان کل قیامت کے دن اللہ چکائے گا۔
یہ عظمت، یہ شان اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ماؤں نے ہیرے پیدا کیے، کیا ماؤں نے لال جنے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ساری امت کو، جو بھی جنت میں جائے گا، اللہ ساری امت کو دیدار عام کرائیں گے اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائیں، یار بھی خاص اور دیدار بھی خاص۔ ربیع الاول کا مہینہ اور جمعرات کا دن، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سر درد اور بخار کی کیفیت میں حضور نے عشاء کی نماز کے لیے سر اٹھایا اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، عائشہ نماز ہو گئی؟ حضور انتظار ہو رہا ہے، آپ کے انتظار کر رہے ہیں صحابہ۔ اللہ کے نبی نے اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہ سکے، پھر آپ نے کچھ دیر کے بعد پھر اٹھنے کی کوشش کی اور غش آ گئی، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا عائشہ نماز ہو گئی؟ حضور انتظار ہو رہا ہے۔ صحابہ انتظار میں بیٹھے تو آپ علیہ السلام نے کھڑکی سے کپڑا ہٹایا اور آپ نے سر مبارک باہر نکالا اور فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ۔ صدیق اکبر پچھلی صفوں میں کھڑے اور صحابہ نے کہا نماز ہی تو پڑھانی ہے، تو فاروق اعظم کو کہا بھی آپ نماز پڑھا دے، ابو بکر پیچھے کھڑے۔ تو جناب عمر فاروق مصلی پر کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا، آپ کی آواز میں جلال تھا۔ فاروق اعظم کی آواز جب رسول اللہ کے کان میں پڑی، حضور بیماری کے عالم میں کھڑے ہوئے اور آپ نے جلدی سے کھڑکی کا کپڑا ہٹایا اور آپ نے سر مبارک باہر نکالی۔ انس بن مالک کہتے میں دیکھ رہا تھا حضور انور کا سر باہر نکلا اور فرمایا نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو۔ نماز کو مؤخر کیا گیا، نماز کو مؤخر کیا گیا، ابو بکر کو آگے کیا گیا، عمر کو پیچھے کیا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے جس جماعت میں ابو بکر ہو اس جماعت میں مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ فلاح ہو گیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں گند بھرنے کی کوشش کہ یہ کر دیا ابو بکر نے، نعوذ باللہ وہ کر دیا تھا۔ اللہ کی قسم صدیق اکبر نے جو زندگی گزاری ہے، قیامت کی صبح تک ایسی روشن تاریخ کوئی بھی رقم نہ کر سکتا۔ میرے صحابہ کو اللہ نے چنا، فرمایا اللہ نے کل کائنات کے دلوں کو دیکھا، کیا عظمت اللہ نے اپنے صحابوں کو دی، حضور کے غلاموں۔ فرمایا اللہ نے پوری ارض زمین پر آنے والے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا، فرمایا میرے صحابہ سے زیادہ پاک دامن پاک دل کسی کا بھی نہ دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے، مسجد نبوی میں حضور تشریف لائے، دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر اور صحابہ سامنے دیکھ رہے اس منظر کو۔ حضور نے یوں ہی ہاتھ پکڑے اور یوں فضا میں بلند کیے، فرمایا ہاکذا یوم نبعث یوم القیامہ، آج بھی دیکھ رہے ہو نا، قیامت کی صبح بھی دیکھو گے، ایک ہاتھ ابو بکر کا ہوگا اور ایک عمر کا ہوگا اور درمیان میں محمد رسول اللہ، اور ہم قبر سے یوں ہی اٹھائے جائیں۔